بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کراؤ۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک ہی جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں پر موجود ہوتے۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلوہ کہا گیا۔ سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترن جبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی، جو روزانہ صبح صادر سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک حصہ یعنی تقریباً 4 کلو بمقدار اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بھنا ہوا پرندہ بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنو اسرائیل اس کو شکار کر کے کھاتے، اور جب انہیں پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر سے باہر 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصائے موسیٰ علیہ السلام تھا جو آپ نے فرعون کے سامنے پھینکا، اور وہ فرعون کے جادوگروں کے بنائے ہوئے اژدہاؤں کو کھا گیا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنو اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی نافرمانی کی سزا دی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ لوگوں نے کچھ کل کے لیے چھپا کر رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، اور نہ اس سے پہلے کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، تکڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔